بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر ارجمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی جی جی. چلے میں وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ٹھیک ہے. ومن الأنعام صدق اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں یہاں پہ اب پھر یہ کیونکہ جو ہے مکی صورت ہے، اس میں جو ہے توحید کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور نخلستان اور جو کچھ چڑھنے والی بیلیں اور کچھ نہ چڑھنے والی ہر طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچنے اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل جو ہے ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں. دیکھیے آموں کا سیزن آ رہا ہے، کہنے کو تو آم ہے لیکن کتنی طرح طرح کے مزے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو توحید کی بھی آیات ہوتی ہیں وہ دل چاہتا ہے کہ واقعی ہم خوب اچھے طریقے سے پڑھیں نا، کیونکہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں نا کہ کیسی طرح طرح کی چیزیں، یعنی کہ کوئی ایک قسم کی بھی جو چیز ہوتی ہے اس میں بھی ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں. سورہ یاسین میں پھر ہم پڑھیں گے. اور کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، ہے نا. یہاں پہ زرعی زکوٰۃ کی بات آئی ہے نا. یہ جو ہے نا یہ 16واں رکوع ہے اور 16ویں رکوع میں جو ہے سورہ انعام کا جو انعام ہے مویشیوں کا، اس کا ذکر اب آ رہا ہے نا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری یعنی کہ جو ہے ان کی سواری کے لیے ان کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے کھانے اور بچھانے کے جو کام آتے ہیں. اچھا انعام میں جو ہے نا مویشی قسم کے جانور ہوتے ہیں. یہ 142 143 144 اس میں ذکر ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ ہے نا. یعنی کہ یہ 8 نر مادہ کا مطلب 8 جوڑے نہیں ہیں، جوڑے 4 ہیں، ان کے نر اور مادہ ملا کے ٹوٹل 8 ہو جائیں گے. 2 بھیڑ، 2 بکری، 2 اونٹ اور 2 گائے ہے نا. تو ان کے نر اللہ نے حرام کیے، مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے جو ہے پیٹ میں، وہی ان کے غلط عقائد کی بات ہو رہی ہے نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کام بھی بتایا کہ کسی پہ تو تم سوار ہوتے ہو اور کسی کی کھال تم استعمال کرتے ہو، کسی کے جو ہے گوشت کھاتے ہو، یعنی ہر ایک کا جو ہے وہ الگ الگ مقصد ہے نا. تو یہ نہیں کہ تم اپنے غلط عقائد کی وجہ سے کسی کو حرام کر دیا، کسی کو حلال کر دیا ہے. اور کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. یعنی کہ جو ان کے غلط عقائد کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام تو کیا ہی نہیں ہے ان کو. پھر جو ہے وہ اگلا جو رکوع ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 145. اور اے نبی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا. یہ سورہ بقرہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل ہے نا، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے نا. کیا کیا چیزیں جس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، جو مردار ہے، جو خون ہے یا سور کا گوشت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، سوائے اس کے کہ جو ہے اگر مجبوری کی حالت کے مرنے کے قریب ہوں فمن استر غیر باغ ولا عاد، لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں ہو اور کوئی حد سے بڑھنے کی وہ نہیں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے نا. اور یہ جو ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیزیں یہودیوں پہ بھی حرام کی تھیں، لیکن انہوں نے جو ہے پھر بہت ساری چیزیں اپنے لیے حلال کر لیں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے کچھ مزید چیزیں بھی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو یہودی نہیں کہا، وہ خود یہودی بنے. ان پہ مزید کیا چیزیں حرام کی گئیں کہ ناخن والے جانور بھی حرام ہوئے اور گائے اور بکری کی چربی بھی. اسی لیے ہم باہر کے ممالک میں جب اپنا اگر حلال گوشت نہیں ملے تو ہم کیا کوشر کھاتے ہیں نا. تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن بہت وسیع ہے بے شک. پھر آیت نمبر 147 ہے نا
کہ رب کی رحمت کی وسعت بتائی گئی، ذو رحمت واسعہ، کہ اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے بے شک. تبھی اللہ تعالیٰ، ہم سب اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ چن لیا، ہمارے دلوں کو کھول دیا. اور یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے. دیکھیے یہ غلط عقیدہ ہے نا. اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا. آپ پوچھیں بھائی آپ کب چاہیں گے؟ اصل چیز تو ہمارے چاہنے پہ ہے. بعض دفعہ آپ کسی کو اچھی طریقے سے کہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہدایت ہوگی ہم کو. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا بے شک اسی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ زبردستی کروائیں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے بار بار اللہ کی مشیت اور رضا کا فرق ہے نا. دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ کوشچنز بھی دیں تاکہ آپ اس کے جواب لکھیں نا. تو اس میں جو ہے یہ چیز بار بار کہیے. اور پھر باپ دادا کو، اگر باپ دادا نے کوئی چیز جو ہے حرام کیا تو ہم ابھی تک حرام ہی ٹھہرائے ہیں. تو ایسی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جو حق کو جھٹلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ ہاتھو برہانکم. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ جب وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل ہے نا، برنگ ریفرنس. تو تم تو بس محض گمان پر چل رہے ہو، صرف جو ہے بس اٹکل پچو جو ہے، ان انتم الا تخرصون. اور یہ جو اٹکل پچو تخرصون یعنی کہ ایک درخت اور ہم کہیں کہ اتنے پھل ہیں، تو وہ صرف ایک قیاس آرائی ہوتی ہے. پھر کہو تمہاری حجت کے مقابلے میں جو ہے اصل حقیقت تو جو ہے اللہ کے پاس ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ طریقہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ اپنے شرک کا جواز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالتے تھے. اور ان سے کہو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ان سے کہو کہ لاؤ اپنے گواہ جو اس بات کی جو ہے شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دیں تو ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، یعنی کہ وہ غلط قسم کی شہادت جو ہے ان کی نہیں سننا. اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. بار بار. اور دیکھیں ہم لوگ جو ہے بعض اوقات کتنے ان لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے خواہشات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی اور کا ذکر ہے نا، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو اس قرآن کو جو ہے یہود و نصارہ نہیں پڑھیں گے، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ہم دور قرآن کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں. اور اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، ہے نا. یہ آیت نمبر جو ہے 151، اس کو ہائی لائٹ کریں. آیت نمبر 151 سے 153 یہ الگ نازل ہوئی. اور یہاں سے جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس جو کہ توریت میں تھے. کعب بن احبار جو پہلے جو ہے وہ یہودی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ بسم اللہ کے بعد یہ احکامات توریت میں آئے. اب آپ 1 2 3 کر کے اپنے قرآن میں لکھیں. نمبر 1 کیا ہے؟ قل تعالو. تعالو کیا ہوتا ہے؟ اوپر آؤ. کہاں نیچے جہالت میں پڑے ہو؟ آؤ اوپر سنو. ما حرم ربکم علیکم، کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، یعنی توحید. اور والدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. لا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل نہ کرو. ہم کس کے ڈر سے جو ہے کہ جو ہے کہیں تم مفلس نہ ہو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ہے نا. پہلے ان کا ذکر کیا پھر بعد میں ہمارا ہے. اور فواحش کے قریب جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے، یعنی فحاشی کی باتیں، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کا قتل نہ کرو سوائے اس کے کہ جو ہم پہلے سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کب قتل کے بدلے قتل ہیں، یا جو ہے وہ فساد. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے ساتھ نصیحت. کیوں؟ تاکہ ہم جو ہے عقل سے کام لیں. لعلکم، اس کو نمبر 1 کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ نمبر 1 کہ ہمیں جو ہے عقل آئے ہیں، ہم جو ہے سمجھ بوجھ سے کام لیں. اب چھٹی کیا چیز ہے 10 کمانڈمنٹ؟ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اور اگر جاؤ بھی تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا، سورہ نساء میں پڑھ لیا کہ جب اس کی ہم خود اتنے مفلس ہیں، ہم اس کو کھلا پلا نہیں سکتے تو ہم اس کا مال استعمال کر سکتے ہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ.
ناپ تول میں پورا انصاف کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو ہے اس کی جو ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور نمی کیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور عدل سے کام لو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ بھی ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، چاہے کوئی تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. پھر 10ویں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عہد کو پورا کرو، پورے 10 کمانڈمنٹس، اور یہ قرآن میں موجود ہیں. اور ہم جو ہے جو ہمارے نان مسلم دوست ہیں ان کے سامنے یہ پیش کریں کہ دیکھو یہ لکھے ہوئے ہیں، توریت کے سارے احکامات ہیں. اور پھر ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے تم جو ہے وہ نصیحت قبول کرو. تو لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، اور لعلکم تتقون آگے ہے نا. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، یہ سیدھا سا راستہ ہے. اور جو ہے تم جو ہے وہ ایسے راستوں پر نہ چلو جو تمہارے اندر جو ہے وہ فرقوں میں تم کو تقسیم کریں. اور ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ہے نا. 3 چیزیں، تتقون، تذکرون اور تعقلون، ہے نا. یہ ہم کو انڈر لائن کرنا ہے. اور 151 to 153 الگ سے نازل ہوئی، اور یہ توریت کے احکامات ہیں. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل کے لیے تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور رحمت تھی. چاہے توریت چاہے انجیل، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ جو ہے ہدایت اور رحمت تھی. اور اس لیے وہ بنی اسرائیل کو دی گئی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب یعنی کہ قرآن، آیت نمبر 156، کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تب جو ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا ہم پر رحم نہیں کیا جائے گا. اور قرآن برکت والی کتاب، ہم اس کو کیسی برکت والی سمجھتے ہیں کہ دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنا ہے. اور سورہ یوسف پڑھو تو بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہوگا. ہم نے تو اس کو جو ہے جزدان میں کر کے جو ہے اور اوپر سے اوپر برکت والی کی. جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اپنی زندگیاں اس کے حساب سے نہیں بدلیں گے، تو کیسے یہ برکت والی بنے گی. اور اب تم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتے. تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک دلیل روشن ہدایت اور رحمت آ گئی. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اسے منہ موڑے. اور جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جو اس پاداش میں بدترین سزا دیں گے ہیں. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اپنے کلام کا جو ہے وہ فین بنا دے. ہم کہتے ہیں فلاں تو فین ہے فلاں کا. اللہ تعالیٰ یہ قرآن ہمارے دلوں میں ہمارا شوق، ہمارا علم، ہر چیز بن جائے، ہماری زندگیوں کا راستہ بن جائے. اور کیا اب یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کے کھڑے ہوں؟ وہی والی بات کے معجزے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں. تو یہ نشانیاں جب نمودار ہوں گی، جب فرشتے آئیں گے تو موت کے فرشتے آئیں گے اور توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توبہ کے بارے میں ہم تفصیل سے کہہ چکے ہیں کہ توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ جب موت کے فرشتے آ جائیں گے. اور حدیث ہے ان توبۃ العبد تقبل ما لم یغرغر، جب تک جو ہے وہ اس کی روح حلق میں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے پھر اس کی جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی. اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو. قل انتظروا انا منتظرون. اب اگلی آیت 159 دین کو ٹکڑے کرنے کا، کہ دین کو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا ہے، گروہ گروہ بن گئے ہیں. ہاں ہم کہیں گے کہ شاید یہودیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کوئی 72 فقرے اور 73 فرقے ہیں. اور ہم لوگوں نے کس طرح سے دین کو ٹکڑے کیا ہے کہ بعض حصوں پر ہم عمل کریں گے، بعض پہ نہیں کریں گے. یہ تو مالکی ہے اور یہ حنفی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ اہل حدیث ہے. تو ہم کو یہ فرقے ختم کرنے ہیں، تعاون علی البر والتقویٰ کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے جو ہے 10 گنا اجر ہے. ایک نیکی کا اجر 10 گنا. اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا نا. سورہ نبا میں ہم نے پڑھا کہ بدی کا کیا جزاء وفاقہ، جتنی بدی کی اتنا ہی.
اور اس پہ بھی جو ہے فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ شاید اس نے سوچا ہے اب نہیں یہ کرے گا، جب وہ کر لیتا ہے تب ایک اس کا صرف ہے نا اس کو بدلہ ہوتا ہے۔ اور نیکی سورہ نبا میں کہ جزام میں رب کا عطان حسابہ، بے حساب ان کو جو ہے وہ نیکی کا اجر ملے گا، یضاعف، اللہ تعالیٰ جتنا بڑھانا چاہے۔ اور جب میں یہ سب پڑھتی ہوں کہ بے حساب بڑھانے کا، تو مجھے ڈاکٹر کنیز انجم یاد آتی ہیں کہ جو ہے وہ دعائے نور انہوں نے یاد کیا، اور وہاں جا کے جو ہے پورا جو ہے حیدرآباد میں سب کو سکھا دیا ہے۔ تو میں تو حیدرآباد نہیں جا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جو اجر دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جب اتنا نیکی کرنا آسان ہے اور اتنا زیادہ اس کا اجر ہے، اور بدی کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پکڑتے بھی نہیں ہیں، پھر توبہ کا راستہ کھلا ہے، اس کے باوجود کوئی اگر نیکی کی طرف نہیں آئے تو پھر کس کا قصور ہے؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو لا یظلمون، اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیں کہ میرے رب نے جو ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اننی ہدانی ربی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو بھی جو ہے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کون سا راستہ؟ حضرت ابراہیم کا راستہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ۔ اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ قل، آپ کہہ دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے، اور میری نماز اور میرے تمام جو ہے وہ عبادت کے طریقے، دیکھیے اس میں جو لفظ استعمال ہے نسک، نسک جو ہے وہ قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عبادت کے طریقے کو بھی ہیں۔ اور یہ قربانی کی دعا میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی پہ جو ہے اسی کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی زبردست ہے 162 163 کہ اس کو یاد کر کے نماز میں پڑھیں اور پورے شعور کے ساتھ۔ اچھا جب شعور کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا تو ٹھیک ہے، نماز ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، موت اور زندگی میری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ موت سوچیں، اگر میری موت اور کوئی مجھے ہندوؤں کی طرح میری لاش کو جلائے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ یا کوئی مجھے کرسچنس کی طرح تابوت میں بند کر کے دفن کرے؟ تو ہم اپنی موت کے بارے میں تو بڑی کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ غیر مسلمس کی طرح مجھے دفنایا نہ جائے۔ کیا میں اپنی زندگی کے لیے اتنی ہی کانشیس ہوں؟ کیا میں زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی گزار رہی ہوں؟ اور کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ بے شک ہم روزانہ کیا کما رہے ہیں، کتنی برائی اور کتنی اچھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ 2 گھنٹے جو ہم قرآن کا دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں ڈال دے، یضاعف کر دے، اس کو خوب بڑھا دے۔ اور پھر تم سب کو ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب کو رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حیثیت حقیقت تم پر کھولے گا، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنایا، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بات کہی گئی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جو ہے وہ پوری جو ہے ہم سب میں جو ہے وہ پھیلائیں۔ ہم تو مسلمانوں تک ہی نہیں پہنچتے، نہ کہ جو ہم آگے سوچیں کہ ہم پہنچیں گے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تو اس پہ جو ہے ہم کو جو ہے وہ کڑنا نہیں ہے۔ یہ کس لیے کہ ہر ایک کی صلاحیتیں الگ ہیں، لیبلوکم فیما آتاکم، صرف اسی چیز کی آزمائش ہے جو مجھے دی گئی ہے، میرے اندر کیا صلاحیت ہے میں یہ دیکھوں۔ ان ربک سریع العقاب انہ لغفور رحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ نصف سے پارہ ہو گیا ہے۔